روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی نے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد اس کے کسی دوست نے، لنگوٹیے نے، اس کے کسی جاننے والے نے، شریک نے، دشمن نے اس کو آر دلائی کہ تو فلاں جرم کا مرتکب فلاں دور میں ٹھہرا ہے، جبکہ وہ توبہ کر کے نیک ہو گیا، اس نے اس کو آر دلائی کہ اب تو بڑی نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے، اب تو حاجی ہو گیا ہے، اب تو نیک بن گیا ہے، ہم تیرے بچپنے کو جانتے ہیں، تیرے لڑکپن کو جانتے ہیں، تیری جوانی ایام شباب کو جانتے ہیں۔ کسی شخص نے توبہ کرنے کے بعد اس کو اسی گناہ پر جس پر اس نے توبہ کر لی آر دلائی، اس کو ذلیل کرنا چاہا، اللہ اس شخص کو، آر دلانے والے کو، اتنی دیر تک مرنے نہیں دے گا جب تک اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہ کر دے۔ تو جب توبہ ہو جاتی ہے پھر اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ معاف فرماتا ہے تو قیامت کے دن بھی ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی مٹا دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، وہ سارا ڈیلیٹ کر دیا جائے گا کہ بندے نے توبہ کر لی، اب اس کے نامہ اعمال میں وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے، توبہ سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے۔ استغفار کا ایک بڑا خوبصورت مفہوم، جب کوئی شخص کہتا ہے نا استغفر اللہ، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ دو چیزوں کا اللہ سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتا ہے اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں اس کا پردہ رہنے دینا، اور دوسرا وہ کہتا ہے میرے مالک اس گناہوں کے بدلے میں جو تیرا غضب اور غصہ ہے اللہ اس کو دور فرما لے اور مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ پھر ایسی لاج رکھتا ہے قیامت کے دن بھی اس کے عیب ظاہر نہیں ہونے دے گا، اس کا پردہ چاک نہیں ہونے دے گا۔ چاک ان کے ہوں گے جنہوں نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کی، اس وقت ہر شے سامنے آ جائے گی، لیکن جنہوں نے توبہ کر لی پھر اللہ ان کی پردہ داری فرماتا ہے۔ توبہ سے صرف ہمارے گناہ ہی نہیں دھلتے، بلکہ توبہ سے ہمارے من بھی دھل جاتے ہیں، توبہ سے ہمارے باطن بھی ستھرے ہو جاتے ہیں، توبہ سے ہماری زبان بھی دھل جاتی ہے، توبہ سے اللہ ہمیں دنیاوی آسودگیاں بھی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں جو صلہ ہے، اجر اللہ نے رکھا ہے، وہ تو نہ کوئی ایسا ترازو ہمارے پاس ہے جس پر تول سکیں۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کے حضور استغفار کے ذریعے سے توبہ کے دروازے تک پہنچتے ہیں، اور اس کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں سچی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف ہم نہ پلٹ پائیں، جسے توبہ نصوح کہتے ہیں۔ اور وہ فرمایا گیا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، اس طرح جس شخص نے توبہ کر لی اور ایسی پکی کی تو وہ حلاوت ایمان اور حلاوت دین سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ آئیے مل کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔